جوگیوں میں اور رابوں میں اور صوفیاء میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں. ہاں اس حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے لی گئی ہیں. وہ ٹھیک کہتے ہیں. دیکھو جو صوفیاء کرام ہے نا اور راہب میں فرق. اگر ایک صوفی شہر چھوڑ کے چلا گیا، باہر چلے گئے یا پہاڑ پہ چلا گیا، اب ان لوگوں کی طریقہ دیکھو، بڑے کاریگر لوگ ہیں. انہوں نے زندگی کو چھوڑا نہیں ہے، زندگی وہاں بلا لی. کیا کام کیا؟ شہر سے دور. کچھ دنوں کے بعد بستی نظام الدین بن گئی. کچھ دنوں کے بعد جودھن جو ہے نا اس کو پاک پتن کر دیا، سارا کچھ واقعہ صاف کر دیا. ہوا کیا کہ آرام سے بیٹھے ہوئے جیسے شہر چھوڑ کے بڑے گمسم بیٹھے ہوئے بیچارے بن کے. کچھ عرصے کے بعد 2-4 بندے گئے، 10 بندے گئے، ان کی قوم چھوٹے موٹے کر لی، سمجھا دیا تو گرست ڈالی ہے. اور 20 سے آدمی چلے گئے، ڈھول بجنے شروع ہو گئے. اگر کوئی بے باک صوفی ہوتے، اب وہاں پر پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو جی آپ چنگے صوفی ہو، ڈھول بجاتے ہو، کوئی مسجد سے ہے کوئی مسجد بنا دو. وہ کہتے پھر اتنی دور سے آتے ہیں، کھانا کو نہیں ملتا، بڑی سستے سگریٹ بھی نہیں ملتے، تم دکان یہ بنا دو. اور پھر کچھ عرصے کے بعد مسجد کھپیا ہے، امام صاحب بھی ہونا چاہیے اور لنگر ہونا چاہیے، لنگر بھی بنا دو. اور اس کے بعد پھر دیکھو کچھ اور واقعات، مسجد میں جمعہ کون پڑھانے والا؟ آپ جیسا مولوی بھی وہاں پر اپوائنٹ کر دیا، اس کو تنخواہ بھی دے دی ہم نے. اور پھر بڑے صوفیاء کرام کا علاقہ ایسا ہو گیا کہ شہر سے باہر رہنے والا اور سارے شہر کے اوپر راج کر رہا ہے، بادشاہی کر رہا ہے. یہ راہب نہیں ہے، یہ فتوحات کے مالک ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ دادا صاحب جو ہے لاہور سے باہر بیٹھ گئے. دادا صاحب تو اس وقت نہیں چکراتے تھے نا. پہلے جو درویش آدمی ہے، شہر کا دروازہ کھلا نہیں ہے، اس پر سے باہر پارٹی دروازے سے باہر ان کو باہر اٹھا دیا، درخت کے نیچے آرام سے بیٹھ گئے. کوئی 10 دن کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں میں کچھ شور شرابہ ہو گیا کہ بندہ خوبصورت ہے، بات لاجواب ہے. قصہ کیا ہے؟ وہ جوگی کو اطلاع ہوگی، اسے دودھ والوں کو منع کر دیا کہ مت دودھ دو ورنہ تمہاری گائے بھینس جائے، اس میں خون آنا شروع ہو گیا، بلکہ کھانا ہی بھی شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مطلب تم دیکھو کیا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ وہاں لنگر پکڑنا شروع ہو گیا. اب ہندوؤں کا زمانہ، ہندو آپ کو پتا ہے کٹوریوں میں کھاتے تھے، چھوٹے چھوٹے مطلب میں کھانا پروستے تھے. اور انہوں نے لنگر پکا دیا کڑا حلوے کا. پکا سکتے تھے، آپ کو پتا ہے مطلب کاریگری تو ہے ان کے بعد. اور واقعہ کیا ہوا، ہندو نے آ کے دیکھا. اب دیکھو کہ داتا کا لفظ جو ہے یہ فارسی بھی نہیں ہے، اردو بھی نہیں ہے، یہ ہندی ہے. تو ہندوؤں نے کہا کہ یہ تو داتا ہے، غریب نواز بھی ہندو کا لفظ ہے. کہتے ہیں یہ تو غریب نواز ہے. غریب نواز جو اسے کیا کام کیا؟ کہتے تم بات میری بات میں سمجھ گئے، ایک دیگ بناؤ اور اسے 20 من اس میں چاول ڈال دو، پھر دیکھا جائے گا، کھاتے چلے جاؤ. غریب نواز تو خود بخود شروع ہوگی. تو یہ شہر سے دور رہ کر بھی شہروں کو کنٹرول کرتے تھے. اچھا یہ خود بھی کھاتے تھے، کھلاتے تھے، اور دن کو بدلے میں روزہ اور رات کو عبادت. چونکہ یہ سارے اپنے اپنے گر کے بڑے پکے لوگ ہوتے تھے، ہر طرح کے احسانے لوگ تھے. اب آپ دیکھو کہ ہندوستان جو ہے اس کے اندر اجمیر شریف جو ہے یہ کوئی شہر سے باہر بستی نہیں ہے، پورے کا پورا یہاں بیٹھے ہو تم یاد کرتے جا رہے ہو. اندازہ لگا لو ایک دفعہ 65 کی جنگ کا واقعہ، جہاں بیٹھ کے کچھ لوگ بنا رہے ہیں عرس غریب نواز کا، اوپر سے حملہ ہو رہا ہے. اور ایک بندے درویش کہہ رہا کیا عرس بنا رہے ہو غریب نواز کا تم؟ مطلب غریب نواز کو عرس بناتے جا رہے، ادھر سے وہ بم پھینکتے جا رہے ہیں ہمارے اوپر. میں نے کہا فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ادھر سے چادریں ہی آئیں گی وغیرہ وغیرہ. مطلب وہاں دشمن کے علاقے میں یہاں خبردار ہے یہ بم نہ پھینکنا. ہمارے پائلٹس کو اجازت ہوتی تھی، حکم نامہ کہ دلی کے اندر بھی نہیں پھینکنا، بستی دامن میں نہیں پھینکنا، سرحد شریف میں بھی نہیں پھینکنا، اور کلیہ شریف میں بھی بم نہ جائے. کیوں نہ جائے بھائی؟ دشمن کا علاقہ کیا اپنے علاقے. تو مطلب وہاں بیٹھے ہوئے بھی یہ لوگ کنٹرول کیا کرتے تھے. کوئی آپ درویش ایسا بتاؤ صوفی جس کی خانقاہ یا جس کی جگہ شہر سے باہر ہی رہی ہو، شہر بسا دیے لوگوں نے. کمال کی بات یہ ہے. نہیں بس جہاں جا کے بیٹھے وہاں میلہ لگ جاتا، تیسرے دن میلہ لگ جاتا ہے. میں تو خیر لمبے چڑھے کیا مطلب دعوے کی بات کرے، یہاں میں نہ کوئی اشتہار لگاتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں. شہر کے اندر بیٹھے ہیں، بلکہ گمسم ہو کے بیٹھے ہیں.
वाक़ों को मैंने इतला ही नहीं दी कि क्या होता है क्या नहीं होता, इसलिए तुम्हारी जरी शक्ल भी इसमें उतनी बनाई कि ज़्यादा पता ही नहीं किसे भी चलना चाहिए, आराम से बैठे हुए गुमनाम। कि अगर इसको ओपन कर लिया जाए, खुद ही मैं कर वहाँ चले जाओ, शहर से वहाँ चले जाओ, और तीसरे दिन वहाँ शोर शराबा हो जाएगा। अगर ज़्यादा करना हो कारोबार, पता क्या करें? एक बंदा ने बताया कारोबार, कहते मुसलमानों की तो बड़ी आसान है, ये जो फकीर रहते हैं, शहर से बाहर एक खाना बना दी जगह, छोटी सी लेके 2 मरली जगह, खुली जगह, वहां जाके आप ये करो। पीर बनने का नुस्खा बता रहा हूँ, अगर कोई गुमराह होना चाहते फिर इसको कर ले पूरी तरह। अच्छा, ये गुमराह होने का नुस्खा है। मतलब ये है कि अगर आप वहां जाके बैठ जाओ तो एक देग पका लो, पकाते जाओ, पानी रख लो, वहां पर एक तालाब बना दो, बस आपका जो इस तालाब में मतलब पानी लेगा शफा, अल्लाह शफा देने वाला है। वो कारोबार चलते, तोले के हिसाब से वो पानी बिकेगा, पीर साहब की चल पड़ेगा कारोबार। तो मुद्दा यह है कि ये नकली भी इस वजह से आबाद हो गया, तो असली तो फिर उसकी बात ही और है। तो शहर आबाद करने वाले ये लोग थे, शहर से बाहर आ जाते थे लेकिन मुकम्मल होते थे। और इन लोगों ने बड़ा ही अच्छा मतलब हुकूमत की। ये राहब नहीं थे, राहब का मकाम और है इनका, ये तो डायरेक्टली इन्वाल्व हो जाते हैं, तीसरे दिन इन्वाल्व हो जाते हैं, और एक पीर के हवाले से आते हैं, और उनके पीर भाई साथ ही आते हैं, पूरे का पूरे सिलसिला होता है, और तीसरे दिन मतलब लोगों के अंदर ये घूम फिर जाते हैं सारे। इसलिए ये देखो कि अब मियाँ मीर साहब उस जमाने में थे, शहर से बाहर गुमनाम, शहर से बाहर बादशाह मतलब आ रहे हैं इनके दरबार में। और कोई निजामुद्दीन औलिया के जमाने में खुसरो जो कि बादशाहों के बादशाह थे, और वो सारे के सारे वहां पर दिन वहां रात वहां, सारे के सारे बादशाह आमतौर पर आए। कहते बाबा फरीद साहब की जो शादी हुई है, ये भी कोई बलबन के साथ के वाक़े बताते हैं, राजी बताते हैं ना। और कहते शादी करनी, शादी हमने गरीब के साथ क्या करनी है, चलो बलबन के साथ शादी कर दो। कहते झल्ले वाली बात करते हैं, आप बुजुर्ग आदमी क्या करते जा रहे हो, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। तो शक्कर भी होती है खिलाने के लिए, ये भी रिवायत है। उन्होंने कहा शक्कर का, हम शक्कर की बारिश बरसा दें और गन शक्कर बदले में हो जाए। ये है बलबन के चैरिटी जिस दरबार में होती थी, वहां पर बदले शादी के लिए कोई इनकार नहीं करता। तो ये बड़े बड़े सियाने लोग थे, ताकतवर, शहर आबाद करते थे। और सूफिया कराम जितने भी है ना, किसी ने भी रहबानियत इख्तियार नहीं की है। ये पूरे के पूरे तालीक होते थे, सीख के आया करते थे, अपने वतन से बाहर है दादा साहब, अंदाजा लगा लो। तो जितना मतलब इस आदमी पर लोगों ने सलाम दुआ किया है ना, आप ये अंदाजा लगाओ, दरवेश हैं, जितना यहाँ पर फ्रांसी पड़ा गया ना, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या वाक़या हुआ। ये परदेसी हैं, यानी कि दिल वाले जो है ना, तुम्हें लाहौर दादा की बत्ती तो आज तक ही आप कहते होंगे कि कहाँ से चल के प्रदेश के अंदर नामालूम इंसान ने आके कैसी बादशाही की, जमाने बीत गए, अब तक बादशाही की बादशाही चली आ रही। किसी को पता नहीं है कि वो है क्या, किसी को पता है। वो कम लोगों ने किताब पढ़ी है इनकी, किताब के बगैर भी बदले में आज तक बादशाही होती जा रही है। खास बात क्या, ये आपके पूछे जहांगीर बादशाह है, और जाते हो तुम कभी कभी कोई फंक्शन हो, 2 आदमी वहां चले गए, कोई फोटो ले लिया, कोई कबर के ऊपर जाके बैठ गया, कोई वहां जाके बच्चे ने जाके फंक्शन कर लिया, स्कूल के बच्चे आप ले गए, कोई वीरानिया चीले शीले गिद्ध शिद्ध वहां पर बैठे होते हैं। बादशाह पता है तारीख के अंदर जहांगीर बादशाह, नूरजहां जहांगीर नूरजहां, और वो नूरजहां का मकबरा है, ये जहांगीर है, ये असद शाह है, वीरानिया बर्बादी, ये दादा कौन है, सुभान अल्लाह पता नहीं कौन है, सुभान अल्लाह। ये तो ऐसी बात है कि दिलों के अंदर बादशाही करने वाले थे। ये कहाँ मतलब राबानियत करते हैं, तो राबानियत को तोड़ देते हैं फनत। इसलिए इनको समझो ये क्या लोग हैं, ताकतवर लोग। तो अब रिवायत ही रह गई ना, अब ज्यादा सूफिया कराम नहीं रहते, आपको नजर नहीं आते। हाँ बोलो। और सही साहब और कुछ सवाल साहब बाकी आप बोलो। ये सब जो कुरान हकीम की मौजूदा तरतीब है, नुज़ूली तरतीब ये। देखो एक बात, आपका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन जवाब समझने के लिए मैं आपको तैयार कर सकता हूँ, ताकि जवाब समझ आ जाए। पीछे एक मूवमेंट चली थी इंग्लैंड और अमेरिका के दरमियान। वह एक राइटर है शेक्सपियर, आपने सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा। हाँ,
آپ جانتے سب. اچھا کچھ لوگ میں چیک بس آپ دیکھا آپ نے مجھے لیتی ہے, کچھ لوگوں نے بعد میں موومنٹ یہ چلائی کہ یہ جو ڈرامے ہیں یہ شیکسپیئر کے نہیں لکھے ہوئے, یہ کسی اور نے لکھے, نام اس کا تھا. یہ امریکہ نے موومنٹ چلائی تاکہ وہ جو شہرت ہے نا وہ ختم ہو جائے اور ڈرامے جو ہے نا لاوارث مر جائیں. بڑا عہدے پہ پریشانی انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی. بعد میں ایک آواز آئی, کہتے بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی یہ ڈرامے لکھے اسی کا نام شیکسپیئر, چاہے کوئی بھی تھا. اچھا پھر ایک موومنٹ لاہور میں چلی کہ یہ دادا صاحب کا یہ جو مقام ہے یہ نہیں ہے, دادا صاحب کی قبر جو ہے نا قلعے کے اندر ہے. یہ تو لاہور کے اندر ہی بدلے میں واقع ہوا. کسی عالم دین نے یہ بات کی تاکہ کوئی واقعہ ایسا ہو جائے کہ یہاں سے ایک بار مقام اکھڑ جائے, کیونکہ دادا صاحب کسی کو چلنے نہیں دیتے, ساری مطلب شہرت ان کے پاس چل جاتی ہے. انہوں نے کہا یہاں سے ایک دفعہ قبر کو ہٹاؤ, قلعے میں لے جاؤ تاکہ یہ مقام صاف ہو جائے, وہاں ملے نہ ملے پھر ایسا آباد نہیں ہوگی واقعہ. یہ بات چلتے چلتے بڑا واقعہ ہو گیا, کھڑپڑ گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے, وہ جو دادا صاحب میں قلعے کے اندر ان کو تو رہنے دو غیر معروف, یہ جو یہاں پر ہے یہ اس کو داتا کہو, جو یہاں پر ہے اسی سے کاروبار کر لو. لہٰذا کاروبار چلتا جا رہا ہے. اب وہ دادا کا یہی ہے جو یہاں مزار ہے. اصلی مزار دادا صاحب کا ہے کہ نہیں ہے, کہ کون ہے کہ کون نہیں, یہی عقل ہے. کیونکہ اب آپ کے لیے کافی ہے یہ واقعہ. قرآن پاک کی ترتیب کیا ہے؟ اگر تم قرآن پاک نہ پڑھنا چاہو تو یہ ترتیب صحیح نہیں ہے. یہ ترتیب جو ہے نا یہ کرونالوجیکل نہیں ہے. نہ پڑھنا چاہو تمہارے لیے تو یہی ترتیب آئی ہے, اس کو ویسے قائم کرو اور اسے قبول کرو. اس کی کرونالوجیکل آرڈر جو ہے وہ کیا ہوگا, یہ تم اس سے کیا کرو. اب الف لام میم سے شروع کر دو, والناس سے اجمعین تک جا پہنچو, کافی ہے. یہی ترتیب چلی آ رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو اس کا حافظ و ناصر ہے, اس نے نازل اس میں سے ٹکڑے الگ الگ پہلے عطا فرمائے. ترتیب یہی ہے. کیا ہے؟ ازلی ترتیب یہی ہے. لو قلم پر جو ہے یہی ترتیب ہے, اور اس کو بولے لکھا گیا ہوا محفوظ کیا گیا لوح محفوظ, یہی ترتیب جب ہے. اور یہ ترتیب کب ہوئی ہے؟ بعد میں. تو یوں کہو کہ نازل ہوتی رہی ہے پیچ ورک میں, پہلے وہاں سے نازل کر دیا, وہاں سے نازل کر دیا, وہاں سے نازل کر دیا. اب اس کے بعد یہ ترتیب آ گئی, اس کو قبول کر لو ٹل سچ ٹائم کہ کوئی قرآن آپ ہی بول پڑے کہ میں ایسا نہیں ہوں. اس لیے اس کا یہی ترتیب کافی رہے گا. یہ تو بعد میں آئی ہے, اصل میں یہ قرآن تو تھا ہی نہیں. اس کے اندر سے کچھ مس ہو گیا, فرض کرو مس ہو گیا تو قرآن نہیں رہے گا, آپ پڑھنا چھوڑ دو گے. یہ نماز اس حالت میں نہیں ہے, چھوڑ دو گے. اسلام اس حالت میں تھا نہیں جیسے اب ہے, چھوڑ دو گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑو نا اس کو پڑھتے جاؤ. اس وقت تک پڑھتے جاؤ کہ قرآن کا شعور مل جائے اور قرآن آپ سے بات کرنے شروع کر دے. قرآن کہے گا کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں, مجھ پر رحم کرو, اصلی ترتیب میں لاؤ مجھے. جب تک کوئی ایسا آدمی نہیں بولتا آپ ایسے چل دے گا, یہی ترتیب. تو آرڈر آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ اس کی شان نزول کہاں پر ہے, یہ کون سی مکی ہے, کون سی مدنی ہے, کون سے کہاں پر ہے, کون سے کہاں, پہلی سورج کیا تھی, پہلی سورج کہاں پر لگی ہوئی ہے. اس سے آپ کو پتا یہ ساری بات ہوگا. یہ سوال کو پتا ہوتا ہے تاکہ ہم اس اتنی بڑی کتاب کے دباؤ سے بچ جائیں. نہ بچنا, اسے پڑھتے جاؤ, ایسی ترتیب, یہی رائج ہے اور یہی رائج ہے. اس لیے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہی کچھ. آپ کو اتنے تو پتہ ہے نا کہ مطلب پہلے یہ ہے واقعہ کیا ہوا, بعد میں مطلب کیا واقعہ ہوا. اب ورنہ یہ ہو جائے گا کہ مس ہو جاؤ گے. ذرا بھی مطلب شک پڑ گیا تو آپ مس کر دو گے سارے واقعہ کو کہ قرآن کے اندر نئی بات ہے کیا. پرانے قصے, روایات, کچھ نصیحتیں. ایک بات اور کہ ان پڑھ لوگ بھی ہیں ان کو بھی یاد ہو جاتا ہے, یہ الگ بات ہے. زبر دیر کا فرق ہے. جس کو کچھ بھی اپنے باپ کا نام یاد نہیں قرآن حفظ ہو جاتا ہے, یہ کچھ الگ معجزہ کہہ لو, اس کو کچھ کہہ لو. نہیں جی, اور بھی لوگ یاد کرتے ہیں, کر کے دکھاؤ. تو مدعا یہ ہے کہ دین کو جیسے یہ حالت آپ کے پاس آئی ہے اس کو ماضی کے حوالے سے نہ توڑنا, کیونکہ وہ بھی تاریخ ہے, وہ بھی تاریخ ہے. کہتے ہیں تم نے وہ کتاب پڑھی ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں نے کچھ اور بھی پڑھ لی ہے. تو آپ آپس میں نے پہلے بتایا کہ آدھے لوگ شیعہ ہو جاؤ گے, آدھے لوگ سنی ہو جاؤ گے, لڑنا شروع کر دو گے
کہتے ہیں امام کو دیکھا آپ لوگوں نے؟ کہ دیکھا تو نہیں ہے. تم نے یزید کو دیکھا تو نہیں ہے. کہ تم اس سے کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ یزید کے ساتھ تھا, یہ تو بعد میں ساتھ ہے, تو جو امام کے ساتھ تھا. کہ میں نے سنا ہے امام کیا واقعہ, انہوں نے یزید کا واقعہ اس لیے یزیدی بنا دو. دراصل تم ساری بعد میں ہو, تم تاریخ کے پیداوار ہو. تم نہ امام کے ساتھ ہو نہ یزید کے ساتھ ہو, تم تاریخ کے ساتھ ہو. اور جس کو یہ تاریخ ہاتھ ہوگی وہ بن گیا, جس کو وہ تاریخ ہاتھ ہوگی وہ بن گیا. اور دراصل واقعہ شاید یوں نہ ہو, واقعہ کچھ اور ہی ہو, روایت کچھ اور ہو. اس لیے آپ ذرا محبت کے ساتھ اس کو غور کرو کہ یہ قرآن سی ایسے پڑھتے جاؤ, لطف لینا شروع کر دو کہ نماز ایسی کیا, اس میں کون سی بات ہے نماز میں, اور ایسے ہی ہے بس, اس کو ترتیب ایسی ہے جیسے ہے. لیکن 5 نمازوں کو کیا فائدہ ہے, مصروف زندگی ہے, بڑی تیز رفتار زندگی ہے, 2 سے کاروبار چل جانا چاہیے. آج کل بہت مشکل ہے, آج کل ہی 5 پڑھو, اس کو چینج کرنے کی کوشش کرو اور آپ کے کاروبار میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ دیکھو عادی ہو جاؤ گے نا تو زیادہ سے زیادہ نمازوں پر آپ کے 20 منٹ لگیں گے روز, آدھے گھنٹے سے زیادہ 5 نمازیں نہیں بدلے ہوئے آپ کے رہتی. تو 24 گھنٹے میں 1 آدھ گھنٹہ جو ہے نا آپ اپنے آپ کو فی سبیل اللہ دے دو, باقی سارے 23.5 گھنٹے جو ہے نا آپ ضائع کرنے کے لیے بہت کافی ٹائم ہی لگے گا.